بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں طارق اسماعیل ساگر آپ کی خدمت میں کچھ اہم گزارشات، تبصرے، تجزیے اور تازہ اطلاعات کے ساتھ حاضر ہوں۔ ناظرین کرام، اتوار کو قطر میں دوبارہ افغان انٹرا ڈائلاگ امریکی وزیر خارجہ یعنی سیکرٹری خارجہ جارج پومیو کی زیر صدارت شروع ہو رہا ہے۔ طالبان اس میں بہت پر امید ہو کر شرکت کر رہے ہیں۔ یہ بات ذہن میں رہے کہ یہ مذاکرات صرف امریکن پریشر کی وجہ سے ہو رہے ہیں۔ اشرف غنی نہیں چاہتا تھا۔ اب تک جتنے بھی اقدامات امریکہ یہاں ہو رہے ہیں نا، یہاں کابل میں قیام امن کے لیے، وہ امریکنوں کے پریشر سے ہو رہے ہیں، کیونکہ اس وقت امریکنوں کی بڑی ضرورت ہے۔ جہاں تک تعلق ہے نا اس کا، اشرف غنی کا، تو یہ بات یاد رکھیے کہ پشتون تو خیر پشتون میں تو ہیں ہی سارے طالبان کے قریباً حامی۔ یہ تاجک اور ازبک بھی اس کے بہت خلاف ہو چکے ہیں۔ اس کی سب سے اہم وجہ یہ ہے کہ یہ واخان کی جو پٹی ہے نا، جہاں سے یہ نکال رہا ہے چائنا، ون بیلٹ ون روڈ، وہ علاقہ ہے ان کا تاجکوں کا۔ تاجک گو کہ پاکستان کے خلاف تھے اب تک، لیکن اب ان کی ترجیحات بدل رہی ہیں۔ وہ جدید دور کے تقاضوں کو سمجھ رہے ہیں اور چائنا کی طرف اپنا جھکاؤ ہے۔ امریکہ کی جو جان نکلی ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ امریکہ یہ تو چاہتا ہے کہ امریکن فوجیوں سے نکلے، لیکن اس کو پتہ ہے جو پاور ویکیوم ہوگا نا، یہ پھر چائنا نے بھرنا ہے۔ اور چائنا جو ہے وہ اس خطے میں اگر آ گیا تو یہ سمجھ لیجئے کہ جنوبی ایشیا کی سیاست ہی بدل کے رہ جائے گی۔ ناظرین کرام، عبداللہ کے ساتھ جو اشرف غنی کا جھگڑا تھا، یہ امریکنوں نے ایک پریشر کے ساتھ ختم تو کروا دیا تھا، لیکن عبداللہ کبھی اس سے مطمئن نہیں ہوا۔ اب وہ تاجکوں کا ایک طرح سے، تاجک اور جو ازبک دونوں ہیں نا، وہ ان کی نمائندگی کر رہا ہے۔ دوسری طرف صورتحال یہ ہے کہ چین نے طالبان سے کیا جناب اعلیٰ براہ راست رابطہ۔ انہوں نے اس میں سے ٹنٹا ہی نکال دیا ہے اس کا، اشرف غنی کا۔ انہوں نے، دیکھیے یہی ہوتی ہے جارحانہ جو ڈپلومیسی نا، کہ جو حالات کو سمجھ کے، آنے والے حالات کو، ان کو پتہ ہے کہ مستقبل طالبان کا ہے، وہ اب اشرف غنی کو مذاکرات میں لائے نہیں رہے طالبان۔ یہی تو بات سے اشرف غنی کی جان نکلتی ہے کہ یار یہ تو ابھی سے میرا کان بچہ کھولو کر رہے ہیں، تو بعد میں میرا کیا بنے گا۔ اسی لیے اب چائنیز جو ہے نا، وہ بڑے، آپ کو تو بڑے شارپ لوگ ہیں۔ انہوں نے جناب طالبان سے کیا ہے براہ راست رابطہ، اور انہیں کہا ہے کہ جناب ہم آپ کو پورا انفراسٹرکچر بنا کے دیں گے، افغانستان کو سی سی پی کے ساتھ ملائیں گے، یعنی سی پیک کے ساتھ ملائیں گے، اور آپ کے جتنے یہ مسائل تکنیکی ہیں یہ ہم حل کریں گے۔ انویسٹمنٹ اس نے، چائنا نے یہاں کر دینی ہے خلاف توقع، ہمارے وہم و گمان میں نہیں آ سکتی جس طرح کی باتیں میں سن رہا ہوں۔ طالبان اب اس بات میں تو کوئی شک نہیں، وہ مکمل مسلمان مجاہدین ہیں، لیکن اب ایسے وہ نہیں کہ مطلب بڑے، آپ سمجھیں جی بڑے کو بیکورڈ قسم کے، وہ ان کو انگریزی بھی بولنی آتی ہے، ان کو فرینچ بھی بولنی آتی ہے، ان کو جرمنی بھی بولنی آتی ہے، اور اردو تو وہ بول ہی لیتے ہیں۔ پشتو ان کی اپنی زبان ہے، عربی بھی ان کی اپنی زبان ہے۔ اب وہ دنیاوی معاملات کو دنیاوی طریقے سے ڈیل کرتے ہیں، دینی معاملات کو دینی طریقے سے ڈیل کرتے ہیں، اور جلد اس حوالے سے بہت بڑی خوشخبری آئے گی۔ یاد رکھیے، چائنا نے دولت پور اولڈی کا جو یہ انڈیا کا یعنی بھوٹان کے پاس جو ان کا اڈہ تھا، اس کی سپلائی لائن آلموسٹ کاٹ دی ہے۔ انڈیا کی جان عذاب میں آ گیا، لداخ سے لے کر تو ادھر اللہ آپ کا بھلا کرے، لداخ تبت تک چائنا نے راستہ صاف کر دیا، اقصائی چین تک جناب۔ اب یہ لائے ہیں جی وہ امبالہ ایئرپورٹ پہ، جو انہوں نے وہ اوپر وہ اس کے ناریل توڑ رہے ہیں، کبھی ان کے آگے سجدے کر رہے ہیں، کبھی ان کے آگے، کبھی ان پہ پھول پھینکتے ہیں، کبھی پتہ نہیں جوتے مارتے ہیں، جوتوں کا ہار بھی بنا کے ایک ڈالا ہوا ہے ان کے
یہ جو 5 جہاز ہیں ان کے گلوں میں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس سے وہ چائنا کا مقابلہ کر لیں گے۔ ان کو فارورڈ بیس پر انہوں نے بھیج دیا لداخ کی طرف۔ چائنا اسٹیلتھ J-21 لے آیا جو رڈار پہ نظر ہی نہیں آتے، اور اگر کبھی یہ مطلب مارکا ہو گیا، جو ممکن ہے اب ہو ہی جائے، جس طرح کے اشارات مل رہے ہیں، جس طرح کی معاملات بگڑ رہے ہیں، سنور رہے ہیں، مجھے نہیں لگتا کہ اب اس کے زیادہ دیر کا معاملہ ہے۔ مجھے لگتا ہے یہ ٹنٹا اب ختم ہونے والا ہے، اور جنوبی ایشیا میں بڑی تیزی سے وہ ممالک ابھر کر نئی طاقتیں بن کے سامنے آئیں گے جنہوں نے اپنا مستقبل سی پیک سے وابستہ کر لیا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ ناظرین کرام، آپ سے درخواست ہے قرآن اور نماز کو ترجمے کے ساتھ جانیے، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائکس دیں، شیئر کریں، سچ کے سفر میں ہمارے ساتھی بن جائیں۔ آپ کا بہت شکریہ۔